والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ کہنے اور سننے سے بیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں کوئی لمبی چوڑی اور مقصود تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا۔ میرے استاد محترم، استاذ العلماء، ممتاز الفقہاء، سلطان الاساتذہ، محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ دامت فیضہم تشریف فرما، حضرت کو دیر تک بٹھانا ادب کے خلاف ہے، اس لیے میں مختصر سے مختصر وقت میں اپنی باتیں سمیٹ کر آپ کے سامنے گفتگو کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ قابل صد مبارکباد ہیں وہ نوجوان جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے اس عظیم الشان پروگرام کو منعقد کیا اور بہت بڑے پیمانے پر اس جلسے کا انتظام کیا۔ مجمع بھی عظیم الشان ہے، پنڈال بھی خوبصورت ہے۔ گھوسی میں جو اداروں میں جلسے ہوتے ہیں وہ تو بڑے ہوتے ہیں، لیکن مدرسوں کے جلسوں سے ہٹ کر یہ پہلا جلسہ میں دیکھ رہا ہوں جس میں اتنی بھیڑ ہے، جس میں اتنے سامعین ہیں، اتنا خوبصورت پنڈال ہے، اتنا شاندار انتظام ہے، اتنے اچھے اچھے شاعر آپ نے مدعو کیے۔ قابل صد مبارکباد ہیں عالی جناب اسلام صاحب قریشی اور ان کے تمام رفقا، تمام احباب جن کی کوششوں اور محنتوں سے یہ عظیم الشان اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ میرے بعد حضور محدث کبیر بھی اپنی دعائیہ کلمات سے ہم سب کو محسوس فرمائیں گے، اپنی دعائیہ باتیں آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ حضور کی ولادت کے تعلق سے کچھ بولیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کیا گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ اس آیت کریمہ میں نور سے مراد حضور کی ذات ہے اور کتاب سے مراد قرآن عظیم ہے۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے حبیب کو نور فرمایا اور خود مصنف عبدالرزاق کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر ابن عبداللہ، پروردگار عالم نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، پروردگار عالم نے بھی آپ کو نور فرمایا۔ نبی نے خود اپنی نورانیت کا اعلان فرمایا۔ اس وقت اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا جب زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، چاند اور سورج نہیں تھے، وادی و کوہسار نہیں تھے، انبیاء اور مرسلین کی مقدس جماعت نہیں تھی، فرشتوں کی جماعت نہیں تھی۔ ہر چیز سے پہلے
اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، اور جب تک اللہ نے چاہا اس نور کو قرب خاص میں رکھا۔ جب اللہ کو منظور ہوا کہ اس نور کو انسانی پیکر میں ڈھال کر دنیا کے سامنے ایک عظیم الشان شاہکار کی صورت میں پیش کیا جائے، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کروایا، اس میں روح پھونکی گئی۔ حضرت آدم انسان اول کی حیثیت سے تشریف لائے اور آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھ دیا گیا۔ حضرت آدم کی پیشانی آفتاب و مہتاب کی طرح جگمگانے لگی۔ ایک مدت تک یہ نور آپ کی پیشانی میں چمکتا رہا، پھر یہ نور حضرت حوا کے رحم مبارک میں منتقل ہوا۔ حضرت حوا کے رحم مبارک سے حضرت شیس پیدا ہوئے، آپ کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا۔ نسلاً بعد نسل، قرناً بعد قرن، یہ نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا۔ خود اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، کتاب الشفا کی حدیث ہے، لم یزل اللہ ینقلنی من الاصلاب الکریمۃ والارحام الطاہرۃ حتی اخرجنی بین ابویہ، اور شرح زرقانی کی حدیث ہے، لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات۔ ہر زمانے میں پروردگار عالم نے میرے نور کو پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا، یہاں تک کہ مجھ کو میرے والدین کے درمیان سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم سے یہ نور چلا، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا۔ اب حضرت عبداللہ اتنے حسین و جمیل اور خوبصورت نظر آنے لگے، آپ کی پیشانی سے نور کی شعاعیں پھوٹتی۔ آپ عرب کی جس گلی سے گزر جاتے وہ گلی روشن ہو جاتی، جس گلی سے گزر جاتے وہ گلی معطر ہو جاتی۔ حضرت عبداللہ کا چہرہ اتنا حسین و جمیل اور خوبصورت نظر آتا کہ عرب کی دوشیزائیں آپ کو دیکھتی تو فریفتہ اور شیفتہ ہوتی اور آپ سے نکاح کی خواہش کرتی، لیکن اللہ نے ازل ہی میں آپ کا رشتہ منتخب فرما دیا تھا اور آپ کی بیوی کی حیثیت سے حضرت آمنہ کا انتخاب فرمایا۔ جب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا، دنیا کے کونے کونے میں اس نور کی شہرت پہنچ رہی تھی۔ یہودیوں کو جب معلوم ہوا کہ عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی جلوہ گر ہو چکا ہے، ان قریب مکے کی سرزمین پر محمد عربی کی ولادت ہونے والی ہے، یہودیوں کو معلوم تھا کہ اگر محمد پیدا ہو گئے اور اعلان نبوت فرما دیا، یہودیت کا خاتمہ ہو جائے گا، عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا، مجوسیت کا خاتمہ ہو جائے گا، سارے ادیان منسوخ ہو جائیں گے، سارے مذاہب کل عدم ہو جائیں گے۔ پوری دنیا میں صرف ایک مذہب ہوگا جس کو اللہ پسند فرمائے گا، وہ مذہب اسلام ہوگا۔ پوری دنیا میں ایک ہی کتاب کی تلاوت ہوگی، وہ قرآن ہوگا۔ پوری دنیا میں ایک کلمہ پڑھا جائے گا، وہ کلمہ طیبہ ہوگا۔ اس لیے اگر تم یہودیت کو بچانا چاہتے ہو تو عبداللہ کو ختم کر دو تاکہ ان کی نسل سے محمد کی پیدائش نہ ہونے پائے۔ 70 یہودی زہر میں بجھائی ہوئی تلوار لے کر حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے ارادے سے چلتے ہیں۔ شواہد النبوہ میں علامہ عبد الرحمن جامی نے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا ہے اور میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 70 یہودی زہر میں بجھائی ہوئی تلوار لے کر حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے ارادے سے چلتے ہیں۔ راتوں کو سفر کرتے ہیں، دن میں چھپ جاتے ہیں۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے، مکہ کے جنگلات میں چھپ گئے، حضرت عبداللہ کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کے ارادے سے جنگل میں داخل ہوئے اور ان 70 یہودیوں نے موقع کو غنیمت جانا، چاروں طرف سے حضرت عبداللہ کو گھیر لیا۔ حضرت عبداللہ کے چاروں طرف حصار بنا لیا۔ قریب تھا کہ حضرت عبداللہ پر تلواروں سے حملہ ہو جائے۔ عین اسی وقت وہب ابن عبد مناف جو خاندان قریش کے ایک بزرگ ہیں اس جنگل میں داخل ہوئے۔ دیکھا میرے خاندان کا ایک نوجوان دشمنوں کے نرگے میں گھرا ہوا ہے، چاروں طرف سے دشمنوں نے تلواروں کے سائے میں عبداللہ کو لے لیا ہے۔ خاندانی غیرت بیدار ہوئی، بھاگتے ہوئے اپنے گھر آئے، اپنے خاندان کے جوانوں کو اکٹھا کیا اور قریش کی ایک بہت بڑی جمعیت لے کر اس جنگل میں پہنچے تاکہ حضرت عبداللہ کی حفاظت کی جائے۔ لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ خود پروردگار عالم نے آسمان سے فرشتوں کی فوج اتار دی ہے اور ان تمام فرشتوں نے 70 یہودیوں کا خاتمہ کر دیا اور حضرت عبداللہ کی حفاظت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔
حضرت وہب ابن عبد مناف نے جب حضرت عبداللہ کی یہ کرامت دیکھی تو بھاگتے ہوئے اپنے گھر آئے، اپنی بیوی برہ سے کہا کہ تم عبد المطلب کے پاس فوراً جاؤ اور اپنی بیٹی آمنہ کے لیے عبداللہ کا ہاتھ مانگو، کیونکہ آج جنگل میں نے عبداللہ کی وہ کرامت دیکھی ہے کہ پورے خاندان قریش میں ایسا کوئی با کرامت اور با عظمت نوجوان موجود نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کے لیے شوہر کی حیثیت سے اگر کسی کا انتخاب ہو تو وہ حضرت عبداللہ ہو۔ حضرت برہ بھاگتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے گھر آئیں، اپنی بیٹی آمنہ کے لیے عبداللہ کا ہاتھ مانگا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ آمنہ جیسی پاک دامن عفت معاف لڑکی کے لیے عبداللہ جیسا نیک سیرت لڑکا ہی مناسب ہے، مجھے یہ رشتہ پسند ہے، میں اس رشتے کو منظور کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ حضرت آمنہ کی شادی ہو جاتی ہے، نئی نویلی دلہن بن کر حضرت عبداللہ کے آنگن میں آتی ہے اور ایک وفادار خاتون کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے لگتی ہے۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوگر ہے اور دنیا کے کونے کونے میں اس نور کی شہرت پہنچ رہی ہے۔ علامہ عبد الرحمن جامی نے لکھا ہے کہ جب اس نور کی شہرت ملک شام میں پہنچی تو ملک شام کے بادشاہ کی بیٹی جس کا نام تاریخوں میں فاطمہ لکھا ہے وہ اس نور کی زیارت کے لیے ملک شام سے چلتی ہے، اپنے ساتھ بیش بہا ساز و سامان لیتی ہے، ہیرے جواہرات لیتی ہے، سونے چاندی لیتی ہے، لونڈیوں غلاموں کو لے کر ایک مکمل قافلے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ جب مکہ پہنچتی ہے خانہ کعبہ کے پاس خیمہ زن ہو جاتی ہے، حضرت عبداللہ کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ طواف کعبہ کے ارادے سے مطاف میں پہنچے، شہزادی کو بتایا گیا جن کے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تم بے چین و بے قرار ہو وہ عبداللہ مطاف میں موجود ہے۔ شہزادی اپنے خیمے سے باہر نکلی، حضرت عبداللہ کے سامنے کھڑے ہو گئی اور آپ کی پیشانی میں چمکنے والے نور مصطفیٰ کو دیکھا تو اس کے دل کی دنیا بدلنے لگی۔ شہزادی نے اپنے نقاب کو الٹ دیا اور کہا اے عبداللہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میری شادی تو آمنہ سے ہو چکی ہے، دوسری شادی کے لیے باپ سے مشورہ کرنا ہوا۔ شہزادی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اپنے باپ سے مشورہ کرو، اگر اجازت ملتی ہے تو مجھے خبر دو۔ حضرت عبداللہ تشریف لائے اور اسی رات حضرت آمنہ کے ساتھ سوتے ہیں۔ آپ کے دل میں خواہش مجامعت ڈال دی جاتی ہے اور وہ جزو نسل محمدی جو حضرت آدم سے ہوتا ہوا عبداللہ تک پہنچا تھا حضرت آمنہ کے رحم مبارک میں منتقل ہو گیا۔ وہ کون سی مبارک رات تھی جس میں وہ نور حضرت آمنہ کے رحم میں منتقل ہوا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں لکھا ہے آنت طاہرہ کہ اصل کل خیرات و مادہ جمیع برکات دریشت در بطن آمنہ منتقل شد، وہ نطفہ طیبہ اور طاہرہ جو تمام برکتوں کی اصل ہے اسی جمعہ مبارکہ کی رات میں حضرت آمنہ کے رحم مبارک میں منتقل ہوا۔ حضرت آمنہ حاملہ ہو گئی۔ حمل کے زمانے میں عورتوں کو بڑی تکلیفیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن جو بچہ رحمت للعالمین بن کر تشریف لا رہا ہے وہ اپنی ماں کو کیسے تکلیف دے سکتا ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں 9 ماہ کی مدت پلک جھپکتے گزر گئی، کبھی درد کا احساس نہیں ہوا، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ 9 ماہ کی مدت ایسے گزر گئی کہ کچھ پتہ نہیں چلا۔ راتوں کو میں سوتی تھی، ملائے اعلیٰ کے فرشتے آ کر مبارک پاپ پیش کرتے تھے، اے آمنہ مبارک ہو تیرے بطن سے محمد عربی پیدا ہونے والے ہیں۔ جب 12 ربیع الاول کی رات آتی ہے، صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، میں اپنے حجرے میں اکیلی تھی۔ عبداللہ حضور کی پیدائش سے 4 ماہ پہلے مدینہ منورہ میں انتقال کر چکے تھے، حضرت عبد المطلب طواف کعبہ کو جا چکے تھے۔ میں اپنے حجرے میں اکیلی تھی، میں نے چھت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو میں نے دیکھا کوئی بھاری بھرکم چیز میرے حجرے میں داخل ہوئی، میں خوف زدہ ہو گئی۔ پھر میں نے دیکھا ایک سفید پرندہ آیا، میرے اوپر اپنے پر کو مل دیا، سارا خوف جاتا رہا۔ پھر میں نے دیکھا زمین سے لے کر آسمان تک ایک ریشمی پردہ آویزہ کیا گیا ہے اور غیب سے ندا آ رہی ہے اے آمنہ اس پردے کو پکڑ لے۔ میں نے اس پردے کو پکڑ لیا تو نگاہوں کے سارے پردے ہٹ گئے، نگاہوں کے سارے حجابات ہٹ گئے۔ میں نے زمین کے مشرق کو بھی دیکھا، زمین کے مغرب کو بھی دیکھا، زمین کے شمال کو بھی دیکھا، زمین کے جنوب کو بھی دیکھا۔ میں نے دیکھا کائنات عالم میں 3 جھنڈا لہرا رہا ہے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک بام کعبہ پر لہرا رہا ہے۔ نبی کی پیدائش کے موقع پر اگر ہم جھنڈا لگائیں تو وہابی کہتے ہیں شرک اور بدعت ہے، جب نبی
نبی کی پیدائش ہو رہی تھی تو خود پروردگار عالم نے دنیا میں جھنڈوں کا اہتمام فرمایا اور پوری دنیا میں نبی کی پیدائش کا اعلان فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہو چکا، غیب سے ندا آئی، اے آمنہ زمین پر لیٹ جا۔ حضرت آمنہ زمین پر لیٹ جاتی ہیں، آپ فرماتی ہیں میری مدد کے لیے چھت کے راستے سے دراز قامت خوبصورت عورتیں جو عبد مناف کی بیٹیوں کے مشابہ ہیں مسلسل میرے حجرے میں داخل ہو رہی ہیں، مجھے مبارکباد پیش کر رہی ہیں، مدد کی یقین دہانی کر رہی ہیں۔ ہاتف غیبی نے آواز لگائی، اے آمنہ لیٹ جا، محمد عربی پیدا ہونے والے ہیں اور میرے سرکار پیدا ہوتے ہیں۔ سرکار پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی سر کو سجدے میں رکھ دیا اور رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہے جس وقت حضور کی پیدائش ہوئی میں وہاں پر آمنہ کے پاس موجود تھی تاکہ ان کی مدد کروں۔ اس رات 10 ایسی علامتوں اور نشانیوں کو دیکھا کہ کسی بچے کی پیدائش کے وقت ان علامتوں اور نشانیوں کو میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا جب میرے سرکار پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی سر کو سجدے میں رکھ دیا اور رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ اور جب سجدے سے سر اٹھایا ہے تو فصیح و بلیغ عربی میں کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ بتاؤ کہاں ہے وہ جاہل مولوی جو کہتے ہیں نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے، حالانکہ یہ روایت بتا رہی ہے کہ نبی پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی اپنی نبوت و رسالت کا دنیا کو پتہ بتا دیا۔ وہ تمہارا کوئی ڈپلیکیٹ نبی ہوگا جو 40 سال کے بعد نبی بنا ہوگا، وہ تمہارا کوئی ڈالنا چھاپ نبی ہوگا جس کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہوگا، وہ تمہارا کوئی فرضی نبی ہوگا جو مر کر مٹی میں مل گیا ہوگا۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی ہے کہ اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے۔ کنت نبی جو آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ کنت نبی جو آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ وہ تمہارا کوئی نبی ہوگا، ہم تو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ایسا علم والا ہے کہ اللہ نے تمام اولین و آخرین کے علم کو نبی کے علم میں جمع فرما دیا ہے۔ اوتی تو علم الاولین والآخرین، تمام اولین و آخرین کے علم کو اللہ نے میرے علم میں جمع فرما دیا ہے۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی ہے کہ اللہ نے کائنات عالم کا ذرہ ذرہ نبی کے نگاہوں کے سامنے کر دیا ہے۔ ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ، جو کچھ دنیا میں پیدا ہو چکا ہے، جو کچھ قیامت تک پیدا ہونے والا ہے، سب کو اللہ نے میرے نگاہوں کے سامنے کر لیا ہے اور میں ان تمام چیزوں کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ قبرستان سے گزرتے ہیں تو مردوں کے حالات کو دیکھتے ہیں، کس پر عذاب ہو رہا ہے، کس کو ثواب دیا جا رہا ہے۔ میرا نبی مکے میں ہے، مدینے کے حالات کو دیکھ رہا ہے، مدینے میں ہے جنگ روم کا مشاہدہ کر رہا ہے، مسلح پر ہے مقتدیوں کے احوال کو دیکھ رہا ہے، زمین پر ہے آسمان والوں کی خبر رکھتا ہے، آسمان سے گزرتا ہے، زمین پر چلنے والے انسانوں کے دلوں کو پڑھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، بخدا خدا کا یہی حضر نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ میرے سرکار پیدا ہوئے کس شان سے پیدا ہوئے؟ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہیں 10 ایسی علامتوں اور نشانیوں کو دیکھا کہ کسی بچے کی پیدائش کے وقت ان علامتوں اور نشانیوں کو میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا حضور پیدا ہوئے، آپ کے چہرے سے نور کی ایسی شعاعیں پھوٹ رہی تھی کہ پورا حجرہ بقع نور بنا ہوا تھا۔ آپ کے جسم مبارک سے مشک و عنبر کی ایسی خوشبو پھوٹ رہی تھی کہ تمام حاضرین کی مشامیں جہاں معطر تھی۔ صفیہ فرماتی ہے میں نے چاہا کہ پانی لے کر آگے بڑھوں اور اس بچے کو نہلا دھلا کر پاک اور صاف کر دوں۔ جب پانی لے کر آگے بڑھی ہاتف غیبی نے آواز دی اے صفیہ اس بچے کو ٹچ نہ کرنا، یہ اللہ کی طرف سے طیب و طاہر پیدا کیا گیا ہے۔ صفیہ فرماتی ہے میں نے چاہا کہ اس بچے کو چیک کرو لڑکی ہے کہ لڑکا ہے۔ صفیہ آگے بڑھتی ہیں،
چیک کرتی ہیں، فرماتی ہے جب میں نے چیک کیا، تحقیق کیا تو میں حیران رہ گئی کہ آمینہ کے ہاں 12 ربیع الاول کو جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ختنہ شدہ پیدا ہوا ہے، ناپوریدہ پیدا ہوا ہے، کسی مرد نے نبی کا خطرہ نہیں کیا اور کسی عورت نے آپ کی ناف مبارک کو کاٹا نہیں، بلکہ من جانب اللہ آپ مختون پیدا کیے گئے۔ صفیہ فرماتی ہے میں نے چاہا آپ کے جسم مبارک پر کپڑا لپیٹ دو، جب کپڑا لپیٹنے لگی دونوں شانوں کے درمیان میری نظر پڑی، میں نے دیکھا ہلالی شکل میں مہر نبوت ہے جو آفتاب و مہتاب کی طرح روشن ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دنیا میں بہت سے بچے پیدا ہوئے، قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، بڑے بڑے انبیاء اور مرسلین آئے، بڑے بڑے سلاطین اور امراء پیدا ہوئے، لیکن کسی بچے کی پیدائش کے وقت یہ علامتیں نہیں ظاہر ہوتی ہے، یہ نشانیاں نہیں ظاہر ہوتی ہے، یہ وہ علامتیں ہیں جو حجرہ آمینہ میں ظاہر ہوئی۔ مکہ میں کتنی علامتیں ظاہر ہوئی، دنیا کے کونے کونے میں کتنی علامتیں ظاہر ہوئی، تاریخوں میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرو، جب نبی پیدا ہوئے دریائے ساوا جو ہزاروں سال سے بہ رہا تھا بالکل خشک ہو گیا، آتش کدہ فارس جو ہزاروں سال سے روشن تھا بالکل سرد پڑ گیا، کسرا بادشاہ ایران کے محل میں شگاف پڑ گیا، اس کے 14 کنگورے گر گئے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، نجومیوں کو اکٹھا کیا، کاہنوں کو اکٹھا کیا، پرانی کتابوں کا علم رکھنے والوں کو اکٹھا کیا، اور اس نے پوچھا کیا بات ہے، اتنا مضبوط اور مستحکم محل بنایا، میرے محل میں شگاف پڑ گیا۔ ان پرانی کتابوں کا علم رکھنے والوں نے بتایا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب مکے کی سرزمین پر محمد عربی پیدا ہوں گے تو کسرا بادشاہ ایران کے محل میں شگاف پڑ جائے گا۔ لگتا ہے مکے کی سرزمین پر محمد پیدا ہو چکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ نبی پیدا ہو گئے، 3 دن تک سعودیہ لونڈی نے دودھ پلایا، اس کے بعد دائی حلیمہ کی گود میں پیش کیے گئے، دائی حلیمہ کا انتخاب ہوا، حضرت آمنہ دائی حلیمہ کا ہاتھ پکڑ کر اس خاص حجرے میں لے جا رہی ہیں جہاں سبز بستر پر سبز چادر اوڑھے ہوئے میرے آقا آرام فرما، آنکھیں بند ہیں۔ دائی حلیمہ کی پہلی نظر پیارے مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی تو مصطفیٰ کی محبت ان کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئی۔ دائی حلیمہ آگے بڑھی، سرکار کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ دائی حلیمہ کا بیان ہے جب میں نے آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا تو آپ نے اپنی آنکھیں کھول دی، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور ظاہر ہوا جو زمین سے لے کر آسمان تک پھیلتا چلا گیا۔ دائی حلیمہ نے اپنا دایاں پستان نکالا، نبی کے دہنے مبارک پر رکھا، نبی نے چوسنا شروع کر دیا۔ آپ نے بایاں پستان نکالا، نبی کے دہنے مبارک پر رکھا، نبی نے پینے سے انکار کر دیا۔ عبداللہ ابن عباس ایک روایت میں فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے دودھ پینے کے زمانے میں الہام کے ذریعے پیارے مصطفیٰ کو مطلع فرمایا کہ دایاں پستان آپ کے لیے ہے اور بایاں پستان آپ کے رضائی بھائی کے لیے ہے۔ کبھی نا انصافی نہ ہونے پائے، کبھی عدم مساوات نہ ہونے پائے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جب جب میرے پیارے مصطفیٰ نے دودھ پیا ہے دائیں پستان سے دودھ پیا ہے، بائیں پستان کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ جس نبی نے دودھ پینے کے زمانے میں عدل و انصاف کا اتنا خیال رکھا ہو، اعلان نبوت کے بعد عورتوں پر ظلم ہو جائے، عورتوں پر زیادتی ہو جائے، وہ نبی کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ یہ تو میرے نبی کی رحمت ہے کہ آج دنیا میں عورتوں کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، ورنہ نبی کی پیدائش سے پہلے عرب کی سرزمین پر بیٹی پیدا ہوتی لوگ زندہ درگور کر دیتے۔ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا، وہ لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹیوں کا پیدا ہونا لوگ اپنے لیے باعث عار اور باعث ذلت تصور کرتے تھے، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْلِ مِنْ سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب ان میں سے کسی کو بچی کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، وہ غموں میں ڈوب جاتا ہے، لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ دل میں یہ فیصلہ کرتا ہے ذلت کے ساتھ بیٹی کو باقی رکھے یا ہمیں
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں. لیکن نبی نے اعلان نبوت کے بعد جو اپنے دامن میں رحمت و انوار کی برسات کو سمیٹا تھا دنیا کے سامنے اڈیل دیا, اور نبی نے اعلان فرمایا بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو زحمت کیوں سمجھتے ہو, بلکہ یہ تصور کرو کہ تمہارے گھر میں اللہ کی رحمت آ گئی. اور یہی بیٹی جب شادی بیاہ کے بعد اپنے شوہر کے گھر گئی تو نصف ایمان کی ضمانت بن گئی, اور یہی بیٹی جب ماں بنی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت آ گئی. بیٹی پیدا ہوئی اللہ کی رحمت, شوہر کے گھر گئی نصف ایمان کی ضمانت, اور ماں بنی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت آ گئی. آج لوگ نعرہ لگا رہے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ, اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ نعرہ ہمارا ہے, ہم نے دنیا کو یہ نعرہ دیا ہے. یہ نعرہ تمہارا نہیں ہے, تمہارے باپ کا نہیں ہے, رسول پاک کا نعرہ ہے. 1450 سال پہلے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من کانت لہ انثی فلم یعدھا ولم یہینھا ولم یوسر ولدہ علیہا, یعنی الذکور ادخلہ اللہ الجنہ. جس کو ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے اس کو زندہ درگور نہیں کیا, اس کی توہین نہیں کی, بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہیں دی, تو پروردگار عالم اسی عمل کی برکت سے اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے گا. نبی دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں من عال ثلاث بنات فعدبہن وزوجہن واحسن الیہن ادخلہ اللہ الجنہ. جس کو 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور اس نے اپنی بیٹیوں کو اچھی طرح پالا پوسا, ان کو تعلیم و تربیت اور ادب سکھایا اور اچھے گھر میں ان کی شادی کر دی, تو پروردگار عالم انہی بیٹیوں کی برکت سے انہیں جنت الفردوس